تو گویا کہ ان دنوں کے اندر سب سے پہلا کام میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کے سامنے پکی کھری سچی توبہ کر لو۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، زمین پہ آئے تو کہا اللہ میں ظالم ہوں، یہ گناہ میں نے کیا ہے، شیطان پر نہیں ڈالا، اس کے اوپر ڈال کے خود بری ذمہ نہیں ہوئے، کہا اللہ یہ میرا ظلم ہے کہ میں نے تیری بات نہیں مانی۔ تو میرے بھائیوں، جو آج اللہ کی بات نہیں مان رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جن کاموں سے میرے اللہ نے روکا ہے، میرے اللہ نے ٹوکا ہے، میرے اللہ نے منع کیا ہے، وہ کر رہے ہیں، اور جن کاموں کے کرنے کا میرے رب نے حکم دیا ہے انہیں نہیں کر رہے، بھائیو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو مرنے سے پہلے اللہ کے سامنے اعتراف جرم کر لیں، اقرار جرم کر لیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے، سب کے سامنے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں رات کی تاریکی میں، جب آپ کو گھر والے بھی نہ دیکھ رہے ہوں، صرف آپ ہوں اور آپ کا خالق آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ اللہ کے سامنے اپنی نیازیں جبین کو سجدے میں رکھ کے بس اتنا کہتے رہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو سب سے بہترین ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ میرے جیسا گناہگار کوئی نہیں، اللہ میرے جیسا باغی کوئی نہیں، اللہ میرے جیسا ظالم کوئی نہیں، بس ندامت و شرمندگی کے 2 آنسو بہا دیں، اللہ 50 60 100 سالہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان دنوں میں بھائیوں سب سے زیادہ کثرت سے سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا ہے کہ اللہ جتنی نافرمانیاں میں نے کی، جن کا مجھے پتا ہے، جن کا مجھے نہیں پتا، جو میں نے ارادتاً کی ہیں، جو غیر ارادی طور پہ ہو گئی ہیں، اللہ جو میں کرنا چاہتا تھا وہ بھی، جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا وہ بھی، اللہ صغیرہ کبیرہ وہ بھی، اللہ ظاہری باطنی وہ بھی، اللہ سب کا اقرار کرتا ہوں، اللہ میرے جیسا گناہگار کوئی نہیں، اور اللہ تیرے جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو سب سے پہلا کام ان دنوں میں یہی کرنا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ، خود کو اس ظلم سے باہر نکالنا ہے، اور وہ ماحول اور وہ عادات جن کی وجہ سے مجھ سے گناہ بار بار ہو رہا ہے، بھائیو ان اسباب سے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور رب سے توفیق بھی مانگنی ہے۔ جن دوستوں کی وجہ سے میں شراب پی رہا ہوں، مجھے ان کی دوستی چھوڑنی چاہیے۔ جن دوستوں کی وجہ سے میں جوا کھیل رہا ہوں، مجھے ان کے ساتھ دوستی ختم کرنی چاہیے۔ جو دوست مجھے کہتے ہیں اور میں نے اپنی اتنی بہنوں کے حق کے اوپر قبضہ کیا، ڈاکہ ڈالا ہے، تم بھی ڈال لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ بہنوں نے تو اگلے گھر میں جانا ہے، انہیں وراثت نہ بھی دو گے تو فرق نہیں پڑتا۔ بھائیو ایسے دوستوں کی صحبت چھوڑنی چاہیے جو یہ بتاتے ہیں کہ میں ماں باپ کے سامنے بڑی اکڑ کے اونچی آواز سے بات کرتا ہوں، میرے والدین کی جرت نہیں ہوتی مجھے کسی کام سے روک سکیں، آدھی رات کو میں دیواریں پھلانگ کے آتا ہوں، میرے بوڑھے باپ کے اندر اتنی سخت نہیں ہے مجھ سے پوچھے کہ تم اتنی رات کو کیوں آئے ہو۔ لہذا ایسے دوستوں کی صحبت چھوڑنی چاہیے، گناہ بھی چھوڑیں، اور جن گناہ اسباب کی وجہ سے انسان سے گناہ ہو رہے ہیں ان اسباب سے بھی اللہ سے بچنے کی توفیق مانگے۔ دوسرا کام ان دنوں کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، قرآن میں اللہ نے حکم دیا ایمان والو ان دنوں کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ دیکھیں جب انسان توبہ کرتا ہے سمجھے اس کے دل کے اوپر جو گناہ کر کر کے کالے دھبے لگے تھے، کالے نشان لگے تھے، جو دل زنگ آلود ہو چکا تھا، اب توبہ کی وجہ سے اس زنگ کو ہم نے اتار دیا ہے، اس دل کی سختی کو ختم کر دیا ہے، اس زمین کو ہموار کر دیا ہے۔ اب وقت آیا ہے اس کے اندر بیج ڈالا جائے تاکہ وہاں سے فصل پیدا ہو جس کا فائدہ مجھے ہو۔ اور میں اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، 2 طرح کے احکام فرمایا کہ ان دنوں کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام اس کام کے اوپر اتنے پکے تھے اور اتنے اچھے طریقے سے اس کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ احادیث کے اندر ملتا ہے کہ جب یہ دن شروع ہوتے یہ دونوں حضرات بازاروں میں نکلا کرتے، کیونکہ بازاروں کے اندر لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، تو جانے کا مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلے سلام کرتے، سلامتی کی دعائیں بھیجتے، اللہ سے نیکیاں حاصل کرتے،
کرتے, ساتھ ان کے سامنے پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, تاکہ وہ لوگ جو اپنے کاروبار میں غفلت کی وجہ سے ان کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر جاری نہیں ہو رہا, جو بازاروں کے لہو و لہب کی وجہ سے, بازاروں کی خوبصورتی کی وجہ سے, بازاروں کی رونق کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہیں, اب وہ گزرتے ہوئے بس سلام کرتے ہیں اور کہتے نہیں ہیں, بس اپنی زبان سے پڑھتے ہیں, تو بسا اوقات بھائیوں دیکھ کے بھی انسان کی اصلاح ہو جاتی. آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں اور جی ذکر کرنے کے لیے میں باوضو نہیں ہوں, اور بھائیوں اس کے لیے وضو تو شرط ہی نہیں ہے. وضو شرط ہے صرف نماز کے لیے, جب آپ نے نماز پڑھنی ہے, چونکہ سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ نماز ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو چونکہ وہ میرا ذکر ہے. تو نماز کے لیے وضو شرط ہے. آپ بغیر وضو کے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں, بغیر وضو کے درود و سلام جو ہے پڑھ سکتے ہیں, بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. اگر آپ وضو ہو کے کریں اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے, لیکن اگر وضو کرنے کا اسباب پاس موجود نہیں ہے تو پھر بھی آپ نیکی کے وقت کو ضائع نہ کریں. موبائل پکڑا ہے, 2 3 4 5 گھنٹے جو ہے موبائلوں پہ ضائع کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے نہیں, وقت ہے تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں ہے. جب معراج کے موقع پہ نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی, 2 باتیں قابل ذکر انہوں نے فرمائی. پہلی بات فرمایا اے محبوب جب آپ واپس جائیں گے اپنی امت کو اللہ کے خلیل کا سلام کہنا ہے. مطلب کیا ہے, کیونکہ یہ امت جو ہے یہ عام امت نہیں ہے, یہ ساری امتوں کی سردار امت ہے. اس نے جو ہے سابقہ امتوں کے اوپر بھی گواہی دینی ہے کہ اللہ کی بڑی لاڈلی امت ہے, جن کو وقت بڑا کم ملا ہے, کہ تھوڑا کام کریں گے اللہ سے اجر و ثواب سابقہ امتوں سے زیادہ حاصل کریں گے. فرمایا اپنی امت کو اللہ کے خلیل اللہ کے جگری یار کا سلام کہنا ہے. دوسری بات فرمایا امت کو بتانا ہے کہ وہ جنت جو بتائی گئی ہے کہ بڑی زرخیز ہے, بڑی سرسبز و شاداب ہے, جہاں جو ہے تہ بتہ درخت ہیں, گھنے سایہ دار درخت لگے ہوئے ہیں, جہاں ہر طرح کے انواع و اقسام کے پھل پھول موجود ہیں. فرمایا جب انسان کلمہ پڑھتا ہے, جب انسان توحید و رسالت کا اقرار کر لیتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ میں مانتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, اس کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی میرا مرزوق نہیں ہے, مجھے رزق دینے والا نہیں ہے. جب بندہ یہ مان لیتا ہے کہ محمد اللہ کے بندے اور آخری نبی اور رسول ہیں, فرمایا اب اس کے لیے جنت الاٹ ہو چکی ہے. لیکن کون سی جنت ہے؟ جہاں ابھی سرسبزہ موجود نہیں ہے, جہاں ابھی محلات نہیں بنے ہیں, جہاں ابھی دودھ شہد کی نہریں جاری نہیں ہوئی ہیں, جہاں ابھی حوریں غلمان موجود نہیں ہیں. ابھی یہ بالکل چٹیل میدان ہے, لیکن یہ ہے بڑا زرخیز. جب انسان ایک مرتبہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے, دیکھیں بتانے والا کون ہے؟ اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام, جن کی سنت پہ جو ہے عمل کرنے کے لیے عید قربان پہ ہم نے لاکھوں روپے لگا دینے ہیں, لیکن یہ ایسا عمل جس کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگتا, کوئی مشقت نہیں لگتی, بغیر مشقت کے. دیکھیں قربانی کا مقصد بھی جنت کو حاصل کرنا ہے. یہاں وہ عمل بتایا جا رہا ہے جو غریب بھی کر سکتا ہے, بیمار بھی کر سکتا ہے, بوڑھا بھی کر سکتا ہے, معصوم بچہ بھی کر سکتا ہے. کہا انہیں بتانا جہاں وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے, ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے, ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے, ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے, ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ نے اس زمین, وہ جو کلمہ پڑھنے سے, اقرار کرنے سے, مسلمان اور ایمان قبول کرنے سے میرے لیے الاٹ کی گئی ہے, وہاں وہ پہلا درخت لگا ہے. اب وہ کتنا گھنا سایہ دار ہے, محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے نیچے عربی و نسل ہٹا کٹا صحیح پلا ہوا اور تیز رفتار گھوڑا جو ہے 100 سال بھاگتا رہے, اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہونا. آج دنیا کے اندر کوئی بندہ کہے نا کہ آپ فلاں فیکٹری میں چلے جاؤ, 1 گھنٹہ کام کرو, آپ کو 1 گھنٹے کا 10,000 دیں گے, بھائی اس فیکٹری کے باہر لائنیں لگ جائیں گی. کیونکہ آج میرا اور آپ کا مطمع نظر صرف دنیا کمانا ہے, دنیا سمیٹنا ہے. دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے خلیل کتنی بہترین چیز بتا رہے ہیں جس کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا, کوئی قوت نہیں لگتی, ہر وقت ہر لمحہ جو ہے انسان اپنی جنت کو تیار کر سکتا ہے. فرمایا آپ نے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے, آپ کی جنت کے اندر ہریالی جو ہے وہ دن بر رات بڑھتی رہے گی.
تو ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، ذکر آگے پیچھے کوئی بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ کرتے رہیں۔ ان دنوں کے اندر کثرت سے اپنی زبانوں پہ اللہ کا ذکر جاری کرنا ہے۔ اس کے اور فائدے کیا ہوں گے؟ آپ کی زبان پہ کسی کی غیبت نہیں آئے گی، آپ کی زبان پہ کسی کی بہتان نہیں آئے گا، آپ کی زبان پہ جھوٹ نہیں آئے گا۔ تو گویا کہ آپ زبان کی جو آفات ہیں، جو بلیات ہیں اور اس کے جو برے نتائج ہیں، آپ اس سے محفوظ ہو سکتے ہیں جب آپ اپنی زبان پہ اللہ کے ذکر کو جاری کر دیں گے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ بس میں بولوں اور سارے سنیں، میرے سامنے کوئی بول نہ سکے، بس میری باتیں سنیں۔ اور بھائیو، آپ نے بولنا ہے تو اللہ کا ذکر بولیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کیونکہ انسان کی زبان سے جو جو کچھ ادا ہو رہا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور ہر بول کا اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے۔ ان دنوں کے اندر اور اعمال کیا کرنے ہیں؟ فرمایا ان میں یوم العرفات جو میں نے پہلے بتا دیا، آپ 9 نفلی روزے مسلسل رکھنا چاہیں کیونکہ یہ بہترین ایام ہیں۔ پہلی تاریخ ذو الحج کی پہلی تاریخ سے لے کے 9 تک مسلسل روزے رکھنا چاہیں، نفلی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر سکت نہیں ہے، اگر ہمت نہیں ہے، اور اگر آپ اپنے اعمال کی وجہ سے مصروف مشغول ہیں تو پھر کم سے کم 9 تاریخ کا عید قربان سے ایک دن پہلے یوم العرفہ کا ایک نفلی روزہ ضرور رکھیں، اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ان دنوں کے اندر اور کیا کرنا ہے؟ میں ان دنوں کے اندر کیا ہوا عمل، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، آپ کسی کو نفع پہنچا دیتے ہیں، آپ کسی کا بھلا کر دیتے ہیں، کسی کو اچھی رائے بتا دیتے ہیں، کسی کو راستہ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، فرمایا ان دنوں میں کی ہوئی نیکی جو ہے عام دنوں کی نیکی سے بہت افضل اور بہت بہترین ہے۔ تو لہذا بھائیو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا کر رہے ہیں، ان میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے جو گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی بغاوت کر کے اللہ کو ناراض کر کے میں نے اپنا جو دل زنگ آلود کر لیا ہے، کالا کر لیا ہے، سخت کر لیا ہے، سب سے پہلا کام اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ بھائیو اللہ کو معافی مانگنے والے پسند ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، پھر اللہ کہتا ہے توبہ کرنے والوں سے میں خود محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ میں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔